بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن کی صورت یہ ہے، 3 مرتبہ پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے، جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی صورت پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسے اس صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ نوازتے ہیں جس کو وہ خواہش کرتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے جو فوری طور پر غیبی طریقے سے دولت آپ کے پاس لاتا ہے۔ یہ عمل دن میں 1 مرتبہ پڑھنے سے رزق کی دولت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے، گھر میں کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، گھر دولت سے بھر جاتا ہے، دولت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کی نسلوں تک کے لیے یہ صورت آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی۔ یہ صورت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ قرآن پاک چونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس میں انسانیت کی فلاح و کامیابی کا ہر راز پوشیدہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ آج کل دین سے دوری کے سبب ان رازوں کو پہچان ہونے سے غافل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور فلاح وہی لوگ پا سکتے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اور جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملا دیتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوت و طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے زندگیوں کو آج کی شمع دکھاتی ہے، روحانی و جسمانی امراض کا شفایہ کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بہترین کتاب ہے۔ جو بندہ اس کی روزانہ زیارت کرتا ہے، اس میں موجود صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو کامیابیاں ایسے بندوں کا مقدر ہو جاتی ہیں، ان کے دل نور سے منور ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے روز محشر میں روشن اور عیاں رہیں گے، ان کے مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کتاب میں موجود صورتوں کا ذکر و اذکار کرنے اور اپنے عزیز و دوست، رشتہ دار، ماں باپ جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ان کے قبروں پر اس کی صورتوں کی تلاوت کرنے سے ان کی روحوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی قبروں پر ڈھیروں رحمتیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ جو انسان ذہنی طور پر کمزور اور پریشان ہوتے ہیں اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب مکمل شفا ہے۔ اس سے ان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور دلوں کا سکون تو صرف اللہ کا ذکر میں ہے۔ اس عظیم الشان کلام سے پہلے بیشتر صحیفے نازل کیے گئے جو مختلف حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، لیکن ان میں انسانیت کی مکمل فلاح و کامیابی کے راز نہ پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری کتاب نازل فرمائی۔ اس میں تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کا راز، زندگی گزارنے کا طریقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ کلام جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا آج بھی اسی اصل شکل و صورت میں موجود ہے۔ یہ اس کلام پاک کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک حرف یا ایک نقطے کی بھی رد و بدل نہ ہو سکی اور نہ روز محشر تک ہوگی۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرح کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن پاک کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ ترجمہ: اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں، بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے۔
ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دلوں کا سکون لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سب عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے یا جو کچھ گزر چکا ہے یا جو آگے ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کی قدرت کے تابع ہے۔ وہ جب جہاں جس وقت چاہتا ہے اس کے ایک کن سے وہ سب ہو جاتا ہے۔ جو آج کا عمل آج کو بتایا جائے گا، یہ اس کی کن کو متوجہ کرنے کا بہت ہی پیارا علم ہے جس کو آپ نے اس ذات پاک پر کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑ جائے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہمارے امیدیں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے یہ زندگی جلد ختم ہو جائے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ ناظرین اکرام، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لیے اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہیں، مگر اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اسے دھوکہ ہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے تو یہ میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور آپ کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے اور نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی کلام پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت الم نشرح میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں
اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے مضبوط ہوتا جاتا ہے، اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہوتی جاتی ہے، وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا، اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اس کو یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور بے شک اس کے سب وعدے سچ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پر نور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں، جو شخص سر تپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، تلاوت قرآن اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت ملتی ہے، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن وہ دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی،
تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی اکیلی سورت کا وظیفہ ہے جسے روزانہ 3 بار پڑھنے سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست نہیں رکھتا اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے گا، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آپ کو اس پیاری سی سورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے، کہ جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا سمیع یا علیم پڑھ رہے ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک تسبیح کرنی ہے 101 مرتبہ۔ یا سمیع یا علیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کے اس وظیفے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورت ملک 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورت ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی پیاری سورت ہے، زیادہ لمبی سورت نہیں ہے کہ آپ کا زیادہ وقت لگ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ بھی پورے دن میں جب جی چاہے کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز عشاء کے بعد رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ جو بندہ رات کے سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ روز محشر یہ سورت اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اس کے لیے جنگ کرے گی اور اس کی بخشش کا سامان بنے گی۔ لہذا اس سورت کی تلاوت لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے دین، دنیا اور آخرت سنور سکے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے، اس کی دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس کو نجات عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔